ولید کے گھر سے نکلتے وقت شکیل کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، مگر دروازے کے پاس کھڑا عمر اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپی ہوئی سچائی کو محسوس کر چکا تھا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خدشہ پیدا ہو چکا تھا، ایسا خدشہ جو بار بار اسے یہی بتا رہا تھا کہ اسامہ کے غائب ہونے کے پیچھے کوئی راز ہے اور اس راز کا دھاگا شکیل تک جاتا ہے۔ اس رات عمر نے خود سے ایک عہد کیا، اگر میرا شک سچ نکلا تو میں اس شخص کو قانون کے شکنجے تک ضرور پہنچاؤں گا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ابھی ولید کو سب کچھ بتا دے گا تو ولید اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ ولید شکیل کو برسوں سے جانتا تھا، اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ اسی لیے عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموشی سے شکیل کی ہر حرکت پر نظر رکھے گا۔ اگلے چند دنوں تک عمر نے شکیل کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، کبھی دور سے، کبھی گاڑی میں بیٹھ کر، کبھی کسی گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کر۔ شکیل بظاہر بالکل عام زندگی گزار رہا تھا، مگر عمر کے دل میں اٹھنے والا شک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ایک رات اچانک عمر نے دیکھا کہ شکیل اپنی گاڑی لے کر شہر سے باہر کی طرف جا رہا ہے۔ رات بہت گہری تھی، سڑکیں سنسان تھیں اور ہوا میں عجیب سا خوف پھیلا ہوا تھا۔ عمر خاموشی سے اس کے پیچھے چلا گیا۔ شکیل شہر سے دور ایک ویران گودام کے پاس جا کر رکا۔ وہ گاڑی سے اترا اور چاروں طرف دیکھنے لگا، جیسے کسی کے آنے کا انتظار کر رہا ہو۔ عمر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کے پیچھے جا کر چھپ گیا اور سب کچھ چوری چوری دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد ایک چھوٹی وین وہاں آ کر رکی۔ اس کے دروازے کھلے اور اندر سے ایک کمسن لڑکا ڈرا ہوا باہر نکالا گیا۔ اسی لمحے عمر کو سب کچھ سمجھ آ گیا۔ شکیل صرف اسامہ کا اغوا کار نہیں تھا، وہ ایک خطرناک مجرم تھا جو بچوں کو اغوا کر کے اپنا گھنونا کھیل کھیلتا تھا۔ جیسے ہی شکیل اس لڑکے کو گودام کے اندر لے جانے لگا، عمر تیزی سے باہر نکلا۔ بس شکیل، اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ شکیل چونک کر پیچھے مڑا۔ چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر خوف واضح تھا، مگر پھر وہ غصے سے بولا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ عمر نے موبائل نکالا، پولیس راستے میں ہے اور تم رنگے ہاتھوں پکڑے جا چکے ہو۔ یہ سن کر شکیل کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر عمر نے اسے زمین پر گرا دیا۔ چند ہی لمحوں میں پولیس کی گاڑی وہاں پہنچ گئی۔ شکیل کو ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔ جب اس کے جرائم سامنے آئے تو پورا شہر ہل گیا۔ تفتیش میں ثابت ہو گیا کہ اسامہ کی موت کے پیچھے بھی شکیل کا ہی ہاتھ تھا۔ عدالت میں جب کیس چلایا تو ثبوت اتنے مضبوط تھے کہ شکیل کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، جو شخص معصوم بچوں کی زندگی سے کھیلتا ہے وہ معاشرے کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اس لیے عدالت شکیل کو سخت ترین سزا سناتی ہے تاکہ یہ انجام دوسروں کے لیے عبرتناک بن جائے۔ فیصلہ سنتے ہی عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ ولید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے احساس ہوا کہ جس شخص پر وہ اندھا اعتماد کرتا تھا وہی اس کے بیٹے کا قاتل نکلا۔ وہ عمر کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا، اگر تم سچ کے پیچھے نہ جاتے تو شاید اسامہ کا قاتل کبھی سامنے نہ آتا۔ عمر نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، کبھی کبھی سچ تک پہنچنے کے لیے اندھیرے میں بہت دور تک جانا پڑتا ہے، مگر آخر کار سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اور اسی سچ نے شکیل جیسے درندے کو انجام تک پہنچایا۔ جج صاحب کا فیصلہ سنتے ہی عدالت میں خاموشی تھی۔ جب جج صاحب نے فیصلہ سنانے کے لیے فائل بند کی، ان کی آواز گونجی، ملزم شکیل نے نہ صرف ایک معصوم بچے کو اغوا کیا بلکہ بے دردی سے اس کی جان بھی لے لی۔ ایسا شخص معاشرے کے لیے انتہائی خطرناک ہے، لہٰذا عدالت تمام ثبوتوں کی بنیاد پر ملزم کو سزائے موت سناتی ہے۔ یہ سنتے ہی عدالت میں بالکل سناٹا چھا گیا۔ ولید کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
شکیل کے چہرے سے غرور اور مکاری غائب ہو چکی تھی۔ اب وہ کانپ رہا تھا، جیسے اسے اپنے انجام کا شدت سے احساس ہو گیا ہو، اور یوں وہ شخص جو شرافت کا لبادہ اوڑھے پھرتا تھا، آخرکار اپنے ہی جرم کے اندھیرے میں ڈوب کر ایسی سزا تک پہنچ گیا جو ہمیشہ کے لیے عبرت بن گئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔